بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آج ہم دو لفظوں میں شاعری پر گفتگو کریں گے کہ شاعری کیا ہوتی ہے، شعر کسے کہتے ہیں، اور اچھا شعر یا اچھی گفتگو کے لیے کن قواعد و ضوابط کی پابندی ضروری ہوتی ہے۔ یوں تو اس ٹاپک پر سینکڑوں صفحات پر مشتمل درجنوں کتابیں مل جائیں گی، مگر ہم جیسے لوگوں کو اس ایک ایک کتاب کا ایک ایک جملہ پڑھنے کے لیے بھی لغت کا سہارا لینا پڑے گا۔ میں صرف دو چار سادہ لفظوں میں بات کروں گا، کیونکہ میرا مقصد صرف نئے لکھنے والوں کو سمجھانا ہے۔ اس سے قبل کہ شاعری پر بات کروں، یہ عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ قدرت نے ہمیں اس معاشرے میں زندگی بسر کرنے کے لیے مختلف قسم کے رشتوں، تعلقات کی نعمت سے نوازا ہے، اور انسانی زندگی کی ضروریات کی تکمیل کے لیے انسان کو ایک دوسرے کا پابند بنایا ہے۔ اس کی بے شمار حکمتیں ہیں، لیکن جو اس وقت چونکہ ہمارا موضوع گفتگو یہ نہیں ہے، البتہ ہماری ضروریات، خواہشات، جذبات، محسوسات اور خیالات کے اظہار کے لیے قدرت نے ہمیں مختلف ذرائع عطا فرمائے ہیں، جن میں چند ایک کا ذکر کروں گا۔ ان میں سے ایک ہماری قوت گویائی ہے، یعنی ہمارے بولنے کی جو صلاحیت یا طاقت ہے وہ بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ ہماری جو زبان ہے وہ واضح طور پر ہمارا مدعا دوسروں تک پہنچا دیتی ہے، اور زبان کے ساتھ ساتھ ہمارے چہرے کے تاثرات، چاہے وہ محبت کے ہوں یا نفرت کے، خوشی کے ہوں یا غم کے، پیار کے ہوں یا غصے کے، ہمارے جذبات کی مکمل ترجمانی کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اشاروں کے ذریعے ہم دوسروں تک اپنی بات پہنچاتے ہیں، چاہے وہ ہاتھوں کے اشاروں سے ہو یا آنکھوں کے اشاروں سے، یا پھر سر کو نفی یا اس بات میں ہلاتے ہوئے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور فن ہوتا ہے جسے مصوری کہتے ہیں۔ یہ فن مصور کے منہ قلم یا مصور کی انگلیوں پر رنگوں کا تیرتا، ناچتا، گاتا ایک عجیب سا سلسلہ ہوتا ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ مصور کو اپنے فن پر مکمل مہارت ہونی چاہیے، اور اس فن کو سمجھنے کے لیے ہر شخص اپنی شعوری رسائی کی حد تک سمجھ پاتا ہے۔ شعوری رسائی یعنی سادہ لفظوں میں ہم مینٹل اپروچ کہہ سکتے ہیں، اور پھر تصویر پر بکھرے مختلف رنگوں اور دلکش مناظر کی گہرائی میں اتر کر جو ہے نا ان میں چھپے جذبات اور احساسات کے گوہر یعنی موتی چن لیتا ہے۔ اس کے علاوہ قدرت نے ہمیں قلم کے ذریعے اپنا ما فی الضمیر بیان کرنے کا فن عطا فرمایا ہے۔ اس کے بے شمار ذرائع ہیں، جن میں نثر اور نظم خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ تو نثر میں بہت سی چیزیں آتی ہیں، جیسے خط و کتابت، مضمون، کالم، ناول، افسانہ وغیرہ وغیرہ، اور نثر کے لغوی معنی بکھری ہوئی چیز کے ہوتے ہیں، اور نظم کا مطلب ہے کسی شے کو آراستہ کرنا، سجانا، سنوارنا، ترتیب دینا یا لڑی میں پیرونا۔ تو شاعری کیا ہے، اسے میں ایک جملے میں سمیٹتے ہوئے عرض کروں گا کہ اپنے خیالات، جذبات، محسوسات، ضروریات اور خواہشات کے اظہار کی زلفوں کو ترنم سے آراستہ کر دینے کا نام شاعری ہے۔ یعنی اپنے خیالات، جذبات، محسوسات، ضروریات اور خواہشات کے اظہار کی زلفوں کو ترنم سے آراستہ کرنے کا نام جو ہے نا وہ شاعری ہے۔
جب کسی جملے کو ترنم کا لباس پہنا دیا جائے تو مصرع کہلاتا ہے، اور ترنم کے بغیر فقرہ ہی رہتا ہے۔ اور ترنم کا لفظ دو لفظوں سے مل کر بنتا ہے، یعنی تر اور نم۔ اگر تر اور نم کہیں تو دونوں کا تقریباً ایک ہی مطلب ہے، اور اگر تر اور نم کہیں تو نم کا مطلب ہوتا ہے ندی یا نہر۔ کسی شے کو ترنم سے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ الفاظ کی اس طرح ادائیگی ہو کہ زبان بھی تر رہے اور آنکھوں کی ندی بھی جاری رہے، یعنی زبان بھی تر رہے اور آنکھوں کی ندی بھی بہتی رہے۔ مگر ترنم صرف لباس ہے، یعنی صرف نثر کو شاعری میں ڈھال دینے سے شعر میں جان نہیں پڑتی ہے، بلکہ اس کے کچھ اصول ہیں جنہیں لاگو کیے بغیر ہم دو مصرعوں کو اچھے شعر کا درجہ نہیں دے سکتے۔ اور یہ اصول شاعری کے علاوہ ہماری روزمرہ زندگی میں بھی اتنی ہی تاثیر پیدا کرتے ہیں کہ جو ہے نا سننے والے پر ایسا اچھا اثر پڑتا ہے کہ وہ ہماری بات کو اہمیت دیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اور شاعری صرف اشعار کو پڑھ کر لطف اندوز ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ اچھی اور مثبت شاعری ہماری ذہنی اور فکری تربیت کرتی ہے، ہماری شعوری قوتوں کی نشو و نما کرتی ہے۔ مثبت شاعری ایک مفلوج یعنی فالج زدہ ذہن کو بیماریوں، تکلیفوں اور پریشانیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان جنگ میں لا کھڑا کرتی ہے۔ مگر اس کے برعکس جو اداس اور غمگین اشعار ہوتے ہیں، جو کہ آج کل شومی قسمت ہماری نوجوان نسل بڑے شوق سے سنتی ہے، تو یہ غمگین اور اداس شاعری ہمارے شعوری نظام پر منفی اثرات مرتب کرتی ہے، ہمارے جو ہے نا دل و دماغ کو ناکارہ کر دیتی ہے، ہماری ذہنی صلاحیتوں کو بہت بری طرح نقصان پہنچاتی ہے۔ اور شاعری کے اصول و ضوابط میں دو چار باتوں کا میں مختصر سا حوالہ دوں گا۔ تو ایک شاعری میں سب سے زیادہ اہمیت جس چیز کو ہوتی ہے وہ تخیل کی گہرائی ہے، جسے دوسرے لفظوں میں سوچ کی پرواز بھی کہتے ہیں، یعنی ہمارے اندر سمندر کی گہرائی میں اترنے اور خلاؤں کی بلندیوں تک پرواز کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ ہماری شعوری وسعتوں کا احاطہ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ الفاظ کا چناؤ اور الفاظ کی مناسب ترتیب ہوتی ہے۔ الفاظ کا برمحل استعمال یعنی موقع کی مناسبت سے معنی پر گہری نظر رکھتے ہوئے الفاظ کو ان کا صحیح مقام دینا بہت ضروری ہوتا ہے۔ یعنی اگر ہم کسی سے کہنا چاہیں کہ تمہیں ہر برا شخص بھی اچھا کہتا ہے، تمہیں ہر برا شخص بھی اچھا کہتا ہے، اور یہاں ہم اگر اچھا اور برا کی جگہ آپس میں بدل دیں تو کچھ یوں بن جائے گا کہ تمہیں ہر اچھا شخص بھی برا کہتا ہے، تو نامعقول بات ہو گئی نا۔ تو اس کے علاوہ جو بات عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ بناوٹ کے اعتبار سے الفاظ کی نفاست یعنی لطافت اور کثافت کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ذو معنی الفاظ کا استعمال ہوتا ہے۔ ذو معنی کہتے ہیں دو معنی رکھنے والا لفظ، یا ایک سے زیادہ معانی اور پہلو رکھنے والے الفاظ ذو معنی کہلاتے ہیں۔
وہ بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ایک اچھے شعر کے لیے بات ضروری ہوتی ہے اور اچھی گفتگو میں بھی بہت زیادہ ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ غیر ضروری الفاظ کے استعمال سے اجتناب کیا جائے یا بچا جائے۔ یعنی غیر ضروری الفاظ جس قدر ہم گفتگو میں کم استعمال کریں گے، ہماری گفتگو اتنی زیادہ پرتاثیر یا پر اثر ہوگی۔ اور شعر یا گفتگو میں ہم جن الفاظ کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، وہی الفاظ ہماری اندرونی شخصیت کا آئینہ دار ہوتے ہیں۔ یعنی ہمارے ایک جملے یا ایک شعر سے سامنے والے یہ بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہماری جو ہے نا اندرونی شخصیت کیسی ہے۔ تو ویسے تو بہت سی باتیں ہیں جن کی وضاحت ضروری ہے، مگر میں آخر میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ اشعار میں امید اور مایوسی کی جو کشمکش ہوتی ہے نا، اس پر گہری نظر ہونی چاہیے۔ امید کا راستہ یقین کی طرف اور یقین منزل مقصود تک لے جاتا ہے، اور مایوسی کا راستہ گمراہی اور تاریکی کی ایسی دلدل میں دھکیل دیتا ہے جہاں سے واپسی کا بعض اوقات تو کوئی امکان ہی نہیں رہتا۔ اور اچھی شاعری میں امید، ولولہ، امنگ، جذبہ، یہ سب بہت ضروری